اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الہداة المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ الصلاة والسلام من دار المعصوم بقوم کمن دارنی. عزیزان محترم، امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی عظمت اور زیارت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ معصومہ کی زیارت کرتے ہیں قم المقدسہ میں، گویا انہوں نے امام کی زیارت کی ہے اور امام معصوم کی زیارت کی ہے. یہ فضیلت اور یہ عظمت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اور نہ ہی امام نے یہ جملہ چونکہ معصومہ قوم آپ کی بہن ہے تو آپ کی زیارت کے لیے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ معصومہ قوم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی تاریخ اسلام میں اسی طرح مشہور و معروف ہے اور پیروی کے قابل ہے جس طرح اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں کچھ دوسری ہستیاں اور پرسنالٹیز گزری ہیں، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت علی اکبر و حضرت قاسم علیہ السلام ہے. غیر معصوم شخصیتوں میں آپ کی شخصیت عالمین کے لیے، مرد اور عورت کے لیے رول ماڈل ہے اور اسوہ حسنہ ہے. تو لہٰذا اس حدیث کے ذیل میں اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی خصوصیات اور وہ کون سی صفات تھیں جن خصوصیات اور صفات کے سائے میں امام وقت نے آپ کی زیارت کو امام کی زیارت کے معادل قرار دیا ہے. اگر ہم آپ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کچھ خصوصیتیں آپ کی تاریخ کی سامنے آتی ہیں، آپ کی زندگی کے سامنے آتی ہیں جس پر توجہ بہت ضروری ہے. ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات کو ہم آپ کی خدمت میں اس مختصر تقریر میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے دین مبین اسلام کی تبلیغ اور مکتب اہل بیت کے پروپیگیشن کے لیے مدینے سے قوم اور ساوا کی طرف ہجرت کی ہے. ہجرت وہ عبادت ہے اور وہ طریقہ ہے تبلیغ کے لیے جس کی طرف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر دنیا کو سبق دیا ہے. آپ کا مدینے سے خراسان کی طرف جانے کا جو منصوبہ تھا، جو آپ نے پلان بنایا تھا، وہ صرف بھائی سے ملاقات کا نہیں تھا. امام وقت سے ملاقات در حقیقت ایک رخ ہے اس سفر کا، بلکہ دوسرا جو عظیم رخ ہے وہ اس راستے میں مدینے سے لے کر خراسان کے راستے میں جو گاؤں پڑتے ہیں، جو بستیاں، جن شہروں سے آپ کا گزر ہوا ہے، تو ان شہروں میں، ان گاؤں میں، ان بستیوں میں آپ نے دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا. بلکہ آپ کی تشریف آوری، آپ کا حضور ہی سب سے بڑا ایک درس تھا لوگوں کے لیے، اس لیے کہ خاندان اہل بیت کی ایک فرد جب کسی گاؤں یا کسی شہر یا کسی بستی میں ٹھہرتی ہے، یا ایک عظیم پرسنالٹی اس گاؤں یا شہر بستی سے گزرتی ہے، تو اس کے ذات کا نور اور شخصیت کا نور جو ہے اس گاؤں یا اس بستی میں پھیل جاتا ہے. تو در حقیقت آپ کا سفر مدینے سے لے کر خراسان کی طرف ایک ہجرت تھا، جس ہجرت میں تبلیغ اور مکتب اہل بیت کی تشہیر کا راز چھپا ہوا تھا. اور دوسری خصوصیت جو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے اور
اس خصوصیت کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں پیادہ کر سکتے ہیں۔ وہ خصوصیت ہے ولایت اور امامت کی اہمیت اور امپورٹنس، کہ آپ کا جو سفر تھا خراسان کی طرف در حقیقت ولایت پذیری اور ولایت مداری کا سبق تھا، کہ انسان کی زندگی میں چاہیے کہ اس کی زندگی کا جو محور ہے، جو اس کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے، وہ امام وقت اور امام حاضر ہونا چاہیے۔ آپ نے امام زمانہ کی دوری برداشت نہیں کی کہ چند لمحوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے امام وقت آپ سے دور رہے۔ امام کی خدمت اور امام کی پیروی کے لیے آپ نے مدینے کو چھوڑا اور امام کی طرف آپ چل پڑے۔ یہ جو امام وقت کو اپنی زندگی کا محور قرار دینا اور اپنی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ قرار دینا آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اہل بیت کی زندگی جو غیر معصوم ہمارے پاس شخصیتیں ہیں، انہوں نے عملی طور پر بتایا کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی اہمیت ہونی چاہیے تو وہ ولایت اور امامت کے کانسیپٹ کی، اور ولایت اور امامت کے عقیدے کی ہونا چاہیے۔ رہبر کی طرف اگر انسان توجہ کرے اور رہبر کا خیال کرے اور رہبر کے ارد گرد گھومنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی در حقیقت ایک کمال والی زندگی ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کا مقام اس لیے بلند ہے کہ آپ نے ایک رہبر کا خیال کیا اور ایک رہبر کی پیروی کی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس لیے سلام کی حقدار بنی کہ آپ نے ایک رہبر اور ایک لیڈر کی حمایت اور سپورٹ میں اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالا، اپنی زندگی کو پریشانیوں میں ڈالا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اس لیے باعظمت ٹھہری کہ آپ نے لیڈر اور رہبر کے ساتھ رہیں، شانہ بشانہ آپ چلتی رہیں۔ اور سب سے بڑی شخصیت جو تاریخ نسوانیت کی ہے وہ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ آپ نے اپنا سارا درد اور اپنا سارا پین کو بھلا دیا رہبر کی حفاظت اور ولایت کی سپورٹ میں، کہ مولا کائنات کی حمایت میں آپ نے زخم برداشت کیے اور درد برداشت کیا۔ اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان ساری مصیبتوں کو اپنی پشت پہ لیا، لیکن امام کو اور ولی کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور امامت کو اور ولایت کو بشکل امام سجاد علیہ السلام اور بشکل امام باقر علیہ السلام مدینہ تک آپ بچا کر لے آئی۔ اسی طرح معصومہ قوم کا جو اہم مقصد تھا آپ کی زندگی کا، آپ کے سفر کا، آپ کی جرنی کا اور آپ کی ہجرت کا، وہ یہ کہ امام وقت کے ساتھ رہیں اور امام وقت کی ناصرہ بن کر رہیں۔ جو تیسرا مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا، جس سے ہم آپ کی زندگی کی خصوصیت کے طور پر یاد کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پرورش ہوئی تھی، آپ کی جو تربیت ہوئی تھی ولایت کے سائے میں اور عصمت و علم کے سائے میں، ان ولایت اور عصمت و علم کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جہاں پر ہم زیارت میں آپ کے شان میں ان جملات کو دہراتے ہیں کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، کہ آپ حجت خدا کی بیٹی ہیں، آپ حجت خدا کی بہن ہیں، آپ حجت خدا کی پھوپھی ہیں۔ تو نہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کی عظمت ہے اور آپ کا کمال ہے، بلکہ علمی اعتبار سے بھی آپ نے بھرپور اس عصمت کے مثلث سے فائدہ اٹھایا کہ آپ ایک عالمہ ٹھہری اور آپ محدثہ ٹھہری۔ روایت ہے کہ جب کچھ لوگ ساتویں امام سے مدینہ منورہ میں ملاقات کے لیے آئے اور کچھ سوال لے کر آئے تھے، جب گھر پہنچے امام کے تو دیکھا کہ امام سفر پر ہیں، اور تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا تو بیوی نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات درکار ہیں۔ بیوی نے سوالات کا پرچہ لیا اور ان سارے سوالات کے جوابات ان کو لکھ کر دیے۔ تو وہ خوشی خوشی واپس جا رہے تھے، تو راستے میں ساتویں امام سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ امام نے
مدینے میں آنے کا مقصد پوچھا، غرض پوچھا، جب انہوں نے بتایا تو وہ سوالات امام نے مانگے اور جوابات کو آپ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو آپ کی تعریف میں جو جملہ کہا ہے وہی جملہ ہے جو پیغمبر اسلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمایا تھا، فداہا ابوہا، کہ اس کا باپ جو ہے اس پر فدا ہو جائے۔ یعنی سارے جوابات اتنے مکمل اور کمپلیٹ تھے اور قانع کنندہ تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی فضیلت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کسی تعارف کے تحت، کسی فارمیلٹی کے تحت، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر عظمت نہ ہو، فضیلت نہ ہو، کمال نہ ہو، امام جو ہے کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ تو امام نے اپنی بیٹی کی تعریف کی کہ وہ عالمہ ہے اور اس کے پاس علم موجود ہے، اور آپ راویہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں۔ جو مشہور احادیث ہمارے پاس ہیں، خصوصی طور پر محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ علی، ومن مات علی حب آل محمد مات طیبہ، اور اسی طرح سے 7 یا 8 حدیثیں جو تسلسل کے ساتھ ہماری کتابوں میں درج ہیں، نقل کی گئی ہیں۔ ان روایتوں کی جو راویہ ہیں، محدثہ ہیں، وہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہا ہیں۔ نہ تنہا آپ عالمہ ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، لیکن ایک دوسرا رخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح آپ کا نفس پاکیزہ تھا، آپ کے پاس علم موجود تھا، آپ طاہرہ تھیں، آپ کا ایک لقب ہی معصومہ بن گیا، کردار اتنا پاک تھا، علم آپ کے پاس موجود تھا، جس سرزمین پر آپ کو دفن ہونے کے لیے جگہ ملی، جس سرزمین پر آپ اس دنیا سے گئی ہیں، وہ سرزمین بھی پاکیزگی اور علم کا گہوارہ اور مرکز بن گئی۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں سے علم پھیل رہا ہے، علم کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیغام دیا جاتا ہے، وہ سرزمین ہے، سرزمین قوم۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سرزمین قوم میں علم کہاں سے آ گیا، سرزمین قوم میں وہ معنویت کی گفتگو کہاں سے آ گئی، وہ تقویٰ کا اثر کہاں سے آ گیا، تو جواب ایک ہی ہے کہ اس سرزمین پر ایسی شخصیت مدفون ہے جو پیکر طہارت ہے، جو پیکر علم ہے۔ آج وہاں سے علم کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر نتیجے کے طور پر کوئی پیش کرے، کسی ایک انسان کا نام لیجئے کہ جہاں سے اس نے وہاں سے قیام کیا ہو اور علم کو ایکسپورٹ کیا اس سرزمین سے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نام لے سکتے ہیں، جس نے علم کے ذریعے سے قیام کیا اور مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شعاؤں کو دنیا کے دور دراز نقاط اور ایریاز تک آپ نے اس علم کی شعاؤں کو پہنچا دیا۔ یہ معصومہ قوم کے وجود کی برکت سے ہے۔ کل نہ تنہا صرف کل کے علماء جو ہے وہ اہمیت دیتے تھے آپ کے زیارت کے لیے اور آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی کے قائل تھے، جیسے ملا صدرہ جو بہت بڑا فیلسوف گزرا ہے مکتب تشیع کا، جس نے فلسفے کو ایک نئی جہت دی ہے، ایک نئے رخ پر پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی علمی مشکل پیش آتی ہے، کبھی کبھار انسان کی اقتصادی مشکل ہے، کبھی انسان کی زندگی میں جاب کی یا زندگی کی کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار علم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، علم کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سلجھتا نہیں ہے اور مشکل ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں جب بھی علمی مشکل مجھے پیدا ہوتی تھی تو میں معصوم قوم کے روزے میں چلا جاتا، آپ کے توسل سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، تو وہ علمی مسئلہ اور معمہ جو ہے میرے لیے حل ہو جاتا۔ یہ علمی کمال تھا معصوم قوم کا کہ علم کی عطا آپ کے روزے سے اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہوتی رہی۔ نہ تنہا علمی اور بات تقویٰ کی ہوئی، بات معنویت کی ہوئی، تو تفسیر میزان کے مفسر اور کامنٹیٹر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آپ کا طریقہ تھا ماہ رمضان المبارک میں، جب بھی آپ افطار کا وقت ہوتا، جب تک آپ معصوم قوم کی زیارت نہ کر لیتے، جب تک معصوم قوم کے ذریعے کا بوسہ نہ لیتے، اس وقت تک آپ افطار نہ کرتے۔ یعنی جب تک معنویت
کے دسترخوان سے آپ روٹیاں نہ چن لیتے، روٹیوں کے ٹکڑے نہ اٹھا لیتے، مانو اسپرچویلٹی کے دسترخوان سے جب تک آپ افطار نہ کرتے اس وقت تک مادی اعتبار سے آپ افطار نہ کرتے، کیونکہ یہ اس مرکز سے نور ملتا ہے، اس مرکز سے انسان کو معنویت اور وہ اسپریچول طاقت ملتی ہے جس کے بعد انسان کی زندگی جو ہے خود نورانی ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی وہ علم کے سائے میں گزرتی ہے۔ نہ تنہا بلکہ روایتوں میں ہے کہ آپ 17 دن جو ہے قم میں رہیں، ساوے سے نکل کر جب آپ کو پریشان کیا لوگوں نے، آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا ساوے میں، آپ نے پھر ایک ہجرت کی، چھوٹی سی ہجرت، وہ ساوے سے لے کر قم کی طرف جب آپ قم آئیں تو ایک گھر میں موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ قیام پذیر رہیں۔ روایت ہے کہ 17 دن آپ وہاں پر رہیں، 17 دن آپ کی عبادتوں کو لوگوں نے دیکھا، آپ کے تقوی کو لوگوں نے دیکھا، آپ کی پاکیزگی کو لوگوں نے دیکھا کہ جس گھر میں رہ کر آپ عبادت کرتے تھیں، جس حجرے میں رہ کر آپ عبادت کرتے تھیں، اس حجرے کا نام آج بیت النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اس حجرے کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے کسب نور کرتے ہیں اور نور حاصل کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے اس بی بی کا کہ جو قم المقدسہ میں آ کر آپ نے ایک علم کا اور پاکیزگی کا ماحول بنایا، اسی لیے اس سرزمین کو اہل بیت علیہ السلام نے اہمیت دی ہے، امپورٹنس دی ہے، اور حتیٰ یہاں تک ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ قم جو ہے وہ اہل بیت کا گھر ہے۔ مثلا اگر اللہ کا کوئی گھر ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے، نبی کا جو گھر ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے، ولایت کا کوئی گھر ہے جسے کوفہ کہا جاتا ہے، تو اسی طرح اہل بیت کا ایک گھر ہے عشو آل محمدین جسے قم کہا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے یہاں سے کھلتے ہیں۔ اسی بی بی کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ سارے کمالات اس سرزمین کو ملے، اور وہ سرزمین مرکز بنی علم اور اجتہاد کے لیے، مرکز بنی مکتب تشیع کے افکار اور تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اس شخصیت کا کمال ہے، سلام ہو اس شخصیت پر جس نے غربت میں، تنہائی میں اپنی زندگی کو گزارا، اور آخری لمحات آپ کی زندگی کے بڑے ہی دردناک تھے، لیکن آپ نے صبر اور شکر کو اپنا وسیلہ بنایا، اور ان مشکلات کو اور پریشانیوں کو آپ نے صبر و شکر کے ذریعے سے برداشت کیا، اور راہ خدا میں آپ نے وہ مقام حاصل کیا کہ امام وقت جو ہے آپ کی زیارت کی تاکید کرتا ہے۔ ایک امام کہتا ہے زیارت کے لیے جاؤ، جو اس کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت لکھی جائے گی۔ دوسرا امام کہتا ہے کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور تیسرا امام کہتا ہے کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے گا پروردگار عالم اس کو امام کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور علماء کرام نے عملی طور پر، مجتہدین نے ثابت کیا ہے کہ اس بی بی کی زیارت سے انسان فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ آیت اللہ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو بہت ہی ایک زحمت کش اور محنتی مجتہد گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا کی شیعہ کی سب سے بڑی لائبریری کا قیام کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں 60 سال مسلسل صبح سویرے جب دروازہ کھلتا معصوم قم کے روزے کا تو مجھے فخر ہے کہ میں 60 سال معصوم قم کے روزے کا سب سے پہلا زائر رہا ہوں۔ یعنی ایک مجتہد اور فخر کر رہا ہے کہ مجھے شرف ملا ہے کہ میں پہلا زائر تھا معصوم قم کے روزے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم آپ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کی زیارت کی اہمیت بیان کرتے ہیں، یہ بی بی بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے زائروں کو بہت چاہتی ہیں اور بہت خیال کرتی ہیں۔ خود اللہ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں رات کی آدھی رات کا وقت تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ معصوم قم تشریف لائی ہیں، اور لانے کے بعد کہتی ہیں مرشی کیا میرے زائروں کا خیال نہیں کرو گے؟ تو میرے زائر جو ہے حرم کے باہر، روزے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا عالم تھا،
کڑاکے کی سردی تھی، اس وقت گھبرا کر آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، جب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ مسافر زائرین، جس میں کچھ ہندوستانی زائر ہیں، کچھ پاکستانی زائر ہیں، روزے کے باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ روزہ کا دروازہ کھلے گا تو وہ اندر جائیں۔ بڑی سردی تھی اور بڑے پریشان تھے۔ آیت اللہ مرشد نجفی کہتے ہیں میں گیا روزے کے خادم سے، میں نے درخواست کی، التماس کیا کہ دروازوں کو کھول دے، اس لیے کہ بیوی عالم برزخ میں پریشان ہے کہ ان کے زائر مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ یہ بیوی چاہنے والوں کو، زیارت کرنے والوں کا بہت خیال کرتی ہے، اور یہ بیوی زیارت کے لیے آئی تھی 8ویں امام کی، لیکن تقدیر یہی تھی کہ بھائی کی زیارت سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، بھائی کی دوری برداشت نہ کر سکیں، امام وقت کی دوری آپ برداشت نہ کر سکیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ سلام ہو آپ پر، آپ کے اجداد پر، اور آپ کے والد محترم پر، سلام ہو آپ کی شخصیت پر، لیکن بیوی آپ بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں آپ کی طرف سے سلام کرنا چاہتا ہوں اس حسین کی بہن کی خدمت میں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سینے پر شمر سوار ہے بھائی کے، اور ہاتھ میں کند خنجر ہے اور سوکھا گلا ہے، اور پکار کر کہتی رہی ظالموں، فرزند فاطمہ، ایک فرزند فاطمہ کو قتل کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔